السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عید الاضحیٰ یعنی قربانی کا مہینہ چل رہا ہے، اور قربانی کے مہینے میں ایک عظیم ترین اسلام کی عبادت قربانی ہوتی ہے۔ قربانی کس پر واجب ہے اور سب سے پہلی قربانی کس کے نام پر ہو، یا گھر کے تمام افراد کے نام کی قربانی یا کے بعد دیگرے، اس سال اس کی، اس سال اس کی، اس سال اس کی، اس سال اس کی، اس طرح ہو، یا قربانی کن پر واجب ہے، یہ تمام وہ سوال ہیں جو عموماً بڑی مشکل سے ملا کرتے ہیں۔ تو یاد رکھا جائے کہ قربانی شریعت نے ایک ایسی عبادت قرار دی ہے جو ہر ایمان والے، ہر مسلمان پر واجب نہیں، بلکہ قربانی کے واجب ہونے کی کچھ مخصوص شرائط بھی ہیں۔ اگر وہ شرائط کسی شخص کے اندر پائے جائیں تو اس پر قربانی واجب اور لازمی اور ضروری ہوتی ہے۔ وہ شرائط جن کی وجہ سے قربانی واجب اور لازم اور ضروری ہوتی ہے، اس میں سے سب سے پہلی شرط ہے مسلمان ہونا۔ قربانی واجب ہونے کے لیے صاحب ایمان ہونا ضروری ہے، کیونکہ یہ بات تو بالکل کلیئر ہے کہ ایمان نہ ہونے کی وجہ سے غیر مسلم کی قربانی قابل قبول نہیں ہوتی، اس لیے کہ اعمال کی قبولیت کی شرائط میں سے سب سے پہلی اور بنیادی شرط ہے ایمان کا ہونا۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ مسلمان ہونا۔ دوسرا، بالغ ہونا۔ قربانی واجب اور لازم ہونے کے لیے بالغ ہونا ضروری ہے، کہ صرف جو ہے بالغ ہی پر قربانی واجب ہوتی ہے، اس لیے نابالغ پر، چاہے وہ لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو، اس پر قربانی واجب نہیں، اگرچہ اس کی ملکیت میں، اس کی کسٹڈی میں نصاب کے بقدر مال موجود ہو یا نصاب سے زائد مال موجود ہو، اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ تو دوسری شرط ہے بالغ ہونا۔ تیسری شرط ہے عاقل ہونا، عقل مند ہونا۔ قربانی واجب ہونے کے لیے عقل مند ہونا بھی ضروری ہے، کیونکہ مجنون، پاگل، دیوانے پر قربانی واجب نہیں، اگرچہ وہ کتنا ہی مالدار کیوں نہ ہو۔ اسی طریقے سے چوتھی شرط ہے مقیم ہونا۔ قربانی واجب ہونے کے لیے مقیم ہونا ضروری ہے، کیونکہ گھر سے باہر مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے، اگرچہ اس کے پاس حالت سفر میں کتنا ہی مال کیوں نہ ہو۔ اسی طریقے سے پانچویں شرط ہے صاحب نصاب ہونا۔ قربانی واجب ہونے کے لیے صاحب نصاب ہونا ضروری ہے، کیونکہ جو شخص صاحب نصاب ہو اس پر قربانی واجب ہوتی ہے، اور جو شخص صاحب نصاب نہ ہو اس پر قربانی واجب نہیں ہوتی۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ قربانی ہر اس مسلمان پر واجب ہے جو عاقل ہو، بالغ ہو، مقیم ہو اور صاحب نصاب ہو، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، چاہے شادی شدہ ہو چاہے غیر شادی شدہ ہو، ہر حال میں اس پر قربانی واجب ہے۔ ہاں، البتہ یہ ہے کہ مسافر اگر حالت سفر میں جو ہے صاحب نصاب ہے یا صاحب نصاب نہیں ہے اور وہ بخوشی اپنی طرف سے قربانی کرنا چاہتا ہے، تو نفلی قربانی کرنے سے اس کی قربانی درست ہو جائے گی۔ قربانی واجب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ شخص قربانی کے تینوں دن، یعنی 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ اور 12 ذی الحجہ میں صاحب نصاب ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی شخص قربانی کے ان 3 دنوں سے پہلے صاحب نصاب تھا یا ان 3 دنوں کے بعد صاحب نصاب بنا،
لیکن قربانی کے ان 3 دنوں یعنی 10، 11، 12 ذی الحجہ میں صاحب نصاب نہیں تھا، مالدار نہیں تھا، تو ایسے شخص پر قربانی واجب نہیں ہے۔ اور یہ بات واضح رہے کہ اگر کوئی شخص قربانی کے 3 دنوں میں 12 ذی الحجہ کے سورج ڈوبنے سے پہلے کسی بھی ٹائم وہ مال کا مالک ہو گیا، صاحب نصاب بن جائے، تو اس پر قربانی واجب ہوگی۔ ایسی صورت میں اگر قربانی کے دنوں میں جانور ذبح کرنے کا موقع نہیں ملا تو قربانی کے دن ختم ہونے کے بعد اب درمیانی اور مڈل کلاس اور درجے کے بکرے یا دمبے کی قیمت مستحق زکوٰۃ کو صدقہ کرنا ضروری ہے۔ اگر جانور خریدنے کے باوجود بھی قربانی کے دنوں میں قربانی نہیں کر سکا تو اب یہی جانور جو ہے مستحق زکوٰۃ شخص کو صدقہ کرنا ضروری ہوگا۔ یہ اہم مسئلہ سمجھ لینا چاہیے کہ قربانی کے دنوں میں جانور ہی کو ذبح کرنا ضروری ہے، کیونکہ یہ قربانی کا رکن ہے، اس لیے یہ عبادت جانور ذبح کرنے سے ہی ادا ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ قربانی کا جانور ذبح کرنے کے بجائے جانور یا اس کی قیمت صدقہ کرنے ہرگز جائز نہیں ہے۔ حتیٰ کہ اگر کسی صاحب نصاب مالدار شخص نے قربانی کے دنوں میں قربانی نہیں کی، یہاں تک کہ قربانی کا دن آخری دن جو 12 ذی الحجہ ہے اس کا سورج غروب ہو گیا، یعنی قربانی کے 3 دن ختم ہو گئے، تو ایسی صورت میں اب درمیانی درجے کے بکرے یا دمبے کی قیمت مستحق زکوٰۃ کو صدقہ کرنا ضروری ہے۔ اگر جانور خریدنے کے باوجود بھی قربانی کے دنوں میں قربانی نہیں کر سکا تو اب ایسی صورت میں یہی جانور کسی مستحق زکوٰۃ بندے اور ضرورت مند کو صدقہ کرنا ضروری ہوگا۔ یہ بات اچھی طرح یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قربانی جو ہے قربانی سمیت کسی بھی عبادت کی قبولیت کے لیے 3 بنیادی شرطیں ہیں۔ قربانی ہو، مالی یا بدنی، عبادت روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، مستحقین کی مدد، کوئی بھی عبادت ہو، اس عبادت کو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونے کے لیے 3 بنیادی شرطیں ہیں۔ نمبر 1، وہ عبادت ایمان کے ساتھ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ غیر مسلم کوئی بھی عبادت، کوئی بھی پن کا کام اللہ تعالیٰ کے لیے یا اسے اچھا سمجھتے ہوئے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا، بلکہ غیروں کے پن اور اچھے کاموں کا بدلہ اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی دے دیتا ہے، لیکن آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ دوسرا، عبادت شریعت کے مطابق ہو، وہ عبادت شریعت کے مطابق ہو۔ یہی وجہ ہے کہ جو عبادت شریعت کی تعلیمات کے مطابق نہ ہو وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے۔ اور یہ یاد رکھیے کہ عبادت شریعت کے مطابق انجام دینے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے بارے میں کسی مستند صاحب علم، صحیح علم رکھنے اور بتانے والے عالم سے علم حاصل کیا جائے۔ صحیح علم حاصل کرنے کے بعد ہی وہ عبادت انشاءاللہ آپ کی شریعت کے مطابق ادا ہو جائے گی، اور جب شریعت کے مطابق ہو جائے گی تو وہ بارگاہ خداوندی میں قبول بھی ہو جائے گی۔ تیسرا، وہ عبادت جو ہے اخلاص کے ساتھ انجام دی گئی ہو۔ یہی وجہ ہے کہ جو عمل لوگوں کو دکھلاوے کے لیے، شہرت کے لیے، ریاکاری کے لیے، جھوٹی نام و نمود کے لیے کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی قبولیت نہیں ہوتی۔ کسی بھی عبادت کی قبولیت کے لیے یہ 3 بنیادی باتیں پائی جانی ضروری ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی ایک بات بھی نہیں پائی تو وہ عبادت ہرگز اللہ کے یہاں پر قبول نہیں ہوگی، بلکہ وہ عبادت کہلائے جانے کے قابل ہی نہیں ہوتی۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ قربانی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس وقت قبول ہو سکتی ہے جب وہ ایمان کے ساتھ، شریعت کے احکام کے مطابق اور اخلاص کے ساتھ ادا کی جائے۔ اسی طریقے سے قربانی کے تعلق سے یہ بھی سمجھا جائے کہ قربانی
یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ جتنی بھی شرائط پر قربانی واجب ہوتی ہے وہ شرائط جس میں بھی پائی جائیں گی ہر سال اسی کے نام کی قربانی کی جائے گی۔ یہ جو سلسلہ ہمارے یہاں چل پڑا ہے کہ سب سے پہلی قربانی اگر آپ کر رہے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی ہوگی، یہ بالکل غلط ہے۔ سب سے پہلے آپ قربانی کر رہے ہیں تو دیکھا یہ جائے گا کہ آپ اللہ کے فضل سے ابھی مالدار اور صاحب نصاب بنے ہیں یا پہلے سے ہی آپ مالدار اور صاحب نصاب تھے لیکن قربانی نہ کر کر اللہ کی عدالت کے مجرم بنے ہوئے تھے، قربانی جیسی عبادت کو آپ چھوڑ رہے تھے۔ اگر آپ اللہ کے فضل و کرم سے ابھی مالدار بنے ہیں، صاحب نصاب بنے ہیں، تو ایسی صورت میں آپ ہی کے نام کی قربانی واجب ہوگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی قربانی واجب نہیں ہوگی۔ ہاں اگر آپ اپنی واجب قربانی ادا کرنے کے بعد مزید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی قربانی کرنا چاہیں تو بہتر ہے، نور علی نور ہے۔ لیکن اگر اس کی دوسری شکل ہے کہ پیسے آپ پر پہلے تھے، آپ مالدار تھے، آپ صاحب نصاب تھے، اللہ کی دیا ہوا رزق آپ کے پاس تھا، لیکن اس کے باوجود آپ نے قربانی نہیں کی اور کئی سال اس طرح گزر گئے تو یقیناً آپ قربانی نہ کرنے کے جرم کا مرتکب ہیں، گناہگار ہیں، اور آپ کو توبہ کرنا چاہیے اور گزشتہ جتنے سالوں تک آپ نے قربانی نہیں کی ہے اس کے عوض میں قربانی قضا قربانی کیجئے۔ ہاں لیکن ساتھ ساتھ یہ سمجھ لیجئے گا کہ اگر آپ قربانی کر سکتے ہیں، قربانی آپ پر واجب ہے، آپ صاحب نصاب ہیں، مالدار ہیں، غنی ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ قربانی نہیں کرتے ہیں تو اس سلسلے میں سنن ابن ماجہ میں ایک بڑی حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو وعید سنائی ہے جو قربانی کر سکتے ہیں، یعنی جو شریعت کے متعینہ نصاب اور مال کے مالک ہیں لیکن پھر بھی وہ قربانی نہیں کرتے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس وسعت ہو، مال ہو، اور اتنا مال ہو جتنے مال کے ہونے پر شریعت نے قربانی کو واجب قرار دیا ہے، تو فرمایا جس کے پاس وسعت ہو اور وہ اس کے باوجود قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہوں کے قریب بھی نہ آئے۔ یہ حدیث جو ہے معتبر ہے اور حدیث مختلف الفاظ کے ساتھ حدیث کی متعدد کتابوں میں آئی ہوئی ہے، اور سنن ابن ماجہ تو ان کتابوں میں سے جو سیاہ ستہ میں آتی ہیں۔ بہرحال اس حدیث شریف سے یہ پتہ چلا کہ صاحب نصاب ہونے کے باوجود قربانی نہ کرنے پر وعید بیان ہونے سے یہ پتہ لگا کہ قربانی کی کیا اہمیت ہے اور کیا تاکید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ اس لیے صاحب نصاب ہونے کے باوجود قربانی نہ کرنے پر وعید سے قربانی کے واجب ہونے کی طرف بھی اشارہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ وعید واجب جیسے احکام کے چھوڑنے پر ہی وارد ہو سکتی ہے، لہذا قربانی واجب ہے اور اس کے لیے ایک نصاب ہے۔ اس حدیث میں وسعت کی قید آئی ہے، یہ اور وسعت کی قید سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ قربانی ہر ایک پر واجب اور ضروری نہیں ہے، ہر ایک مسلمان پر لازمی اور ضروری نہیں ہے، بلکہ وسعت اور استطاعت والے شخص ہی پر واجب ہے، اور صاحب وسعت سے مراد صاحب نصاب ہونا ہے۔ البتہ یہ بات یاد رہنی چاہیے کہ اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو صاحب نصاب شخص قربانی نہ کرے تو وہ عید کی نماز پڑھنے بھی نہ آئے یا اس کی عید کی نماز ہی نہیں ہوتی، کیونکہ عید کی نماز کی درستگی اور ادائیگی قربانی کرنے پر موقوف اور ڈیپینڈ نہیں ہے، بلکہ عید کی نماز ایسے شخص کے ذمے بھی واجب ہے
جس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ تو در حقیقت اس حدیث سے مقصود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈرانا ہے، دھمکانا ہے اور اپنی اظہار ناراضگی کو دکھانا ہے کہ استطاعت کے باوجود قربانی نہ کرنے والا شخص اس جرم کی پاداش میں اس قابل ہے کہ وہ خیر سے، برکتوں سے، اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی رحمتوں سے اور جو نازل ہونے والی رحمتوں پر مشتمل جو نماز ہے، نماز عید، اس مبارک عظیم اجتماع سے بھی وہ محروم ہو جائے، یہ اس قابل ہے۔ اس لیے پتہ چلا کہ عید قربان میں جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے صاحب نصاب بنایا ہے وہ قربانی ضرور کریں اور ہر سال اپنے نام کی کریں۔ جب تک آپ مالدار ہیں آپ ہی کریں۔ گھر کے اندر 5 یا 10 افراد ہیں، ہر فرد کے پاس اتنا اپنا اکاؤنٹ ہے، اپنا نجی بیلنس ہے جو شریعت کی متعینہ نصاب کے بقدر یا اس سے زیادہ ہے تو اس پر قربانی واجب ہے۔ جی اس میں پانی لا کے دے دیں۔ اب بنیادی طور پر قربانی کے واجب ہونے کے جو نصاب ہیں وہ کیا کیا ہیں، تو یہ سمجھنا ہے بنیادی طور پر قربانی 5 چیزوں پر واجب ہوتی ہے جن کو قربانی کے اموال یا اموال قربانی کہا جاتا ہے۔ نمبر 1 سونا، نمبر 2 چاندی، نمبر 3 بزنس کا سامان یا سامان تجارت، نمبر 4 رقم کیش، نمبر 5 ضرورت سے زائد چیزیں مال اور سامان۔ ان 5 چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے یہ چند شکلیں وجود میں آئیں گی اور ان چند شکلوں میں قربانی واجب ہوتی ہے۔ مثلا جس شخص کے پاس صرف سونا ہو، باقی 4 چیزیں یعنی چاندی نہ ہو، سامان تجارت نہ ہو، کیش نہ ہو، ضرورت سے زیادہ سامان بھی نہ ہو، لیکن صرف سونا ہے، باقی 4 چیزیں یعنی چاندی، رقم، مال تجارت اور ضرورت سے زیادہ سامان میں سے کچھ بھی نہ ہو، تو ایسی صورت میں سونے کا نصاب 7.5 تولہ یعنی کہ 7.5 تولہ سونا ہے۔ جو سونا اس سے کم ہو تو اس پر قربانی واجب نہیں۔ دوسری صورت یہ کہ جس شخص کے پاس ان 5 چیزوں میں سے صرف چاندی ہے یا صرف سامان تجارت ہے یا صرف رقم ہو، کیش ہو، تو ایسی صورت میں ان میں سے ہر ایک کا نصاب 52.5 تولہ چاندی ہے۔ جو چاندی 52.5 تولے سے کم ہو، اسی طریقے سے جو سامان تجارت یا کیش رقم 52.5 تولے چاندی کی قیمت سے کم ہو تو اس پر قربانی واجب نہیں۔ تیسری شکل یہ ہے کہ جس شخص کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ضرورت سے زائد سامان ہو تو اس پر قربانی واجب ہے۔ جس شخص کے پاس 7.5 تولہ سونا اس سے کم سونا ہو، لیکن 7.5 تولہ سونے سے کم سونے 1-2 تولہ سونے کے ساتھ ساتھ اس کے پاس کچھ چاندی ہو، کچھ سامان تجارت ہو یا کچھ رقم بھی ہو، تو اس صورت میں اگر اس کا پورا کیلکولیٹ کیا جائے، اس کی مجموعی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت تک پہنچتی ہے تو اس پر قربانی واجب ہے، ورنہ قربانی واجب نہیں ہوگی۔ کسی شخص کے پاس یہ 5 چیزیں یعنی سونا، چاندی، سامان تجارت، رقم اور کیش اور ضرورت سے زائد سامان ہو یا ان میں سے بعد ہو، لیکن ان میں سے کوئی چیز بھی اپنے نصاب تک نہیں پہنچتی ہے، تو اس صورت میں ان کو ملا کر ان کی مجموعی قیمت کا حساب لگایا جائے گا۔ اگر ان کی مجموعی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت تک پہنچ جاتی ہے تو اس شخص پر قربانی واجب ہے، ورنہ نہیں۔ جس شخص کے پاس کچھ سونا ہو، کچھ رقم ہو
اور ساتھ میں ضرورت سے زیادہ سامان بھی ہو اور ان کی مجموعی قیمت 52.5 تولہ چاندی تک پہنچتی ہو تو اس پر قربانی واجب ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ تمام ائمہ فقہا اور بشمول ائمہ احناف کا مذہب یہ کہ ہر شخص پر اسی کی ملکیت کے اعتبار سے قربانی واجب ہے۔ میاں بیوی، والدین، اولاد، بہنوں اور بھائیوں میں سے ہر ایک کی اپنی اپنی ملکیت کا الگ الگ حساب لگایا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اگر شوہر اور بیوی دونوں ہی صاحب نصاب ہوں تو دونوں کے ذمے الگ الگ حصے کی قربانی واجب ہوگی۔ اسی طرح اگر والد بھی صاحب نصاب ہو اور بیٹا بھی ہو تو دونوں کے ذمے الگ الگ حصے کی قربانی واجب ہوگی۔ یہی حکم بہنوں اور بھائیوں اور دیگر رشتہ داروں کا بھی ہے۔ اسی طرح قربانی واجب ہونے کے لیے ایک مال کو دوسرے کے مال کے ساتھ جمع نہیں کیا جائے گا، بلکہ ان میں سے جس کی ملکیت بھی نصاب کے بقدر مال آ جائے تو اسی کے دل میں قربانی واجب ہوگی، اور جس کی ملکیت میں نصاب کے برابر مال موجود نہ ہو تو اس کے دل میں قربانی بھی واجب نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے رقم ان مالوں میں سے جن پر قربانی کا حکم لاگو ہوتا ہے۔ البتہ اس سے متعلق ایک بہت ہی ضروری اور اہم مسئلے کی وضاحت بھی ضروری ہے کہ یہ رقم پر قربانی کا حکم لاگو ہونے کے لیے اس کا ضرورت سے زائد ہونا ضروری نہیں ہے۔ جیسے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ رقم پر قربانی کا حکم اس وقت لاگو ہوتا ہے جب وہ ضرورت سے زائد ہو، لیکن اگر وہ ضرورت سے زائد نہ ہو تو اس پر قربانی کا حکم لاگو نہیں ہوگا۔ یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے، اس لیے کہ صحیح بات یہی ہے کہ رقم کیش بہر صورت قربانی کے نصاب میں شمار کیا جائے گا، چاہے وہ آئندہ پیش آنے والے کسی بھی مقصد کے لیے رکھا گیا ہو۔ آپ نے حج کے لیے رکھا ہو، عمرے کے لیے رکھا ہو، بچیوں کی شادی کے لیے رکھا ہو، گھر کی تعمیر کے لیے رکھا ہو، گھر بنانے کے لیے، گھر خریدنے اور مکان پلاٹ زمین خریدنے کے لیے رکھا ہو، اور قربانی کے دن آ جاتے تو ایسی صورت میں وہ رقم قربانی کے واجب ہونے کے لیے کافی ہوگی۔ تو جو رقم شادی بیاہ کے لیے، حج اور عمرے کرنے کے لیے، یا گھر بنانے یا گاڑی وغیرہ خریدنے کے لیے جمع کی گئی ہے تو وہ بھی قربانی کے نصاب میں شمار کی جائے گی، اور اسی طرح جو رقم گھر کے اخراجات کے لیے رکھی گئی ہو تو وہ بھی قربانی کے نصاب میں شمار ہوگی۔ اور اس کو بطور مثال سمجھ لیجئے گا کہ اگر کسی خاتون کے پاس 2 تولہ سونا اور ساتھ میں اس کے ساتھ کچھ رقم بھی ہو، بھلے ہی وہ رقم جو گھریلو ذاتی اخراجات کے لیے رکھی ہو، تو اس رقم کو اس 2 تولے سونے کے ساتھ ملا کر اگر ان کی مجموعی قیمت 52.5 تولے چاندی تک پہنچتی ہو، اور یقیناً پہنچ جائے گی، تو اس پر قربانی کا حکم لاگو ہوگا۔ اسی طرح اگر ایک شخص کی تنخواہ اتنی ہے کہ وہ واجب الادا رقم نکالنے کے بعد، اپنے اوپر قرض نکالنے کے بعد وہ 52.5 تولہ چاندی تک اس کے پاس بچ جاتی رہے، تو تنخواہ لیتے ہی وہ شخص صاحب نصاب بن جاتا ہے، اور قربانی کے دنوں میں اس کے پاس اگر یہ نصاب موجود ہوگا تو اس پر قربانی کا حکم لاگو ہوگا اور قربانی اس پر واجب ہوگی۔ تو خلاصہ یہ نکلا، رقم اور کیش پر قربانی کا حکم لاگو ہونے کے لیے ضرورت سے زائدہ اس رقم کا ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ رقم اور کیش مال کسی بھی صورت میں رکھا ہو، کسی بھی چیز کے لیے رکھا ہو، قربانی کے نصاب میں شمار کیا جائے گا، چاہے وہ کسی بھی مقصد کے لیے رکھی گئی ہو۔ البتہ قربانی کے حکم لاگو ہونے کے لیے قربانی کے دیگر احکام کی رعایت کی جائے، اور قربانی کے کیا ہے احکام کی رعایت یہی ہے کہ قربانی اب آپ پر واجب ہو گئی تو قربانی آپ ادا کریں، اور قربانی اگر آپ ادا نہیں کرتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار ناراضگی اس قدر فرمایا کہ وہ ہماری عیدگاہوں کے قریب بھی نہ آئے۔ اللہ نے آپ کو دیا ہے، اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کے حکم پر لگانے سے کبھی کم نہیں ہوتا۔ دماغوں سے یہ بات نکال دیجئے گا کہ 10-20 ہزار روپے قربانی پر خرچ کریں گے تو قریب ہو جائیں گے، دیوالیہ نکل جائے گا۔ یہ شیطان ہے، یعیدکم الفقر
جو تم کو کیا ہے غربت سے ڈراتا ہے, مستقبل اور فیوچر میں آنے والی تنگحالی سے ڈراتا ہے. واللہ یعیدکم المغفرہ, اور اللہ تعالیٰ رزاق ہے, رزق کا وعدہ فرماتا ہے اور مغفرت کا وعدہ فرماتا ہے. اس لیے قربانی میں بالکل بھی سستی نہ کرے. قربانی واجب ہو جائے تو کریں. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں قربانی کریں گے تو لوگوں کی ہائے لگے گی, لوگ جو ہے وہ یہ سوچیں گے بڑا پیسہ آ رہا ہے, یہ آ رہا ہے, وہ آ رہا ہے. لوگ کیا سوچ رہے ہیں اس کو ہمیں نہیں سوچنا ہے. ہمیں یہ سوچنا ہے کہ اللہ اس کے رسول نے ہمیں کیا حکم دیا ہے, ہمیں اس پر عمل کرنا ہے, اور اس پر عمل کرنے کے بعد پھر کسی حاسد کے حسد اور دشمن کی دشمنی اور شریر کی شرارت ہمیں کچھ نقصان نہیں پہنچائے گی, ہمارا بال بیکار نہیں کرے گی, کیونکہ اللہ کی مدد ان لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے جو اللہ کے احکام کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں.